الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا کے مختلف زمانوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، لوگوں کی مختلف زبانوں میں اللہ کے دین کا سچا پیغام پہنچایا، لوگوں کو یاد دلایا، اور پھر اس پیغام کو آگے پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے 3 خطبوں میں بالخصوص ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے نازل ہونے والی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ محرف ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ان کو ہدایت اور گائیڈنس کے لیے فالو نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کرپٹ ہو جانا ہی وہ اصل وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی، اور اب لوگوں کو چاہیے کہ ان پرانے تمام صحیفوں کو چھوڑ دیں اور قرآن مجید کو اختیار کر لیں، مان لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو مسلمانوں کے اندر بہت کہ گہری جڑ پکڑ چکا ہے۔ ایسا ہی ہمارے عیسائی بھائی بھی کچھ مانتے ہیں کہ انجیل، ہولی بائبل کو سب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، اور باقی تمام کتابوں کو اور مہانوں کو، رشیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیو، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 5 سوال رکھے، اور ان سوالات کے جواب میں قرآن مجید کی مختلف آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نا۔ اور میں اس سوال کو، مین سوال کو آپ کے سامنے دہرا دوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ سابق آسمانی کتابیں محرف ہیں یا نہیں، ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابق آسمانی کتابوں کو محرف کہا، یا پھر ان کے منسوخ ہو جانے کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور کہیں اللہ نے یہ وجہ بتائی ہے کہ وہ کتابیں انٹرپولیٹڈ، کرپٹڈ ہو چکی ہیں، لہٰذا لوگ ان کا مطالعہ کر کے، ان کو پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، لہٰذا انہیں اب ان کتابوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اب چونکہ قرآن آ گیا ہے اور یہ لاسٹ ہے، یہ فائنل ہے، یہ اپ ڈیٹڈ ہے نا، یہ پیور ہے، یہ کرپشن سے بالکل بچا کر رکھا گیا ہے، لہٰذا کہ چونکہ وہ کتابیں اب ہدایت کے لائق نہیں رہی، لہٰذا اس ایک کتاب کو فالو کر لو، ان ساری کتابوں کو چھوڑ دو۔ ایسی کوئی بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی ہے یا نہیں، ہے نا۔ یہ کہ مین مدعا ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو سوالات رکھے میں سرسری آپ کے سامنے وہ دہرا دوں۔ کیا قرآن کے مطابق لوگوں کی شرکیہ باتیں کتابی ہیں یا زبانی ہیں؟ ہم نے جگہ جگہ پر قرآن کی آیات سے دیکھا کہ زبانی ہیں ان کی باتیں، ان کے زبانی شرکیہ باتوں پر اللہ تعالیٰ تنقید یا اعتراض کر رہا ہے اور ان کو ویسی باتیں کہنے سے منع کر رہا ہے، لیکن کتابی تحریف کی کوئی بات
پر تنقید یا پھر یعنی کہ پکڑ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ پھر دوسرا سوال، قرآن کے مطابق کیا اہل کتاب اپنی کتابوں کو تحریف کرتے ہیں یا موضوع تبدیل کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ہے نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں؟ تو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جگہ جگہ پر ہے نا وہ باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، اور کتابی تحریف کا پھر وہاں ذکر بھی ہمیں نہیں ملا۔ تیسرا سوال، قرآن کے مطابق کیا اہل کتاب اپنی کتابوں کو تحریف کرتے ہیں یا ان کو چھپاتے ہیں؟ تو پھر قرآن مجید کی آیتیں ہم نے دیکھی کہ بھئی جگہ جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہ وہ چھپا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ مت چھپاؤ، ہے نا، کیوں چھپا رہے ہو، اس طرح کی آیات ہم نے دیکھی۔ چوتھا سوال، قرآن کے مطابق کیا اہل کتاب اپنی کتابوں کو تحریف کرتے ہیں یا ان کو پس پش ڈالتے ہیں، ہے نا، پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہم نے دیکھی کہ وہ لائٹ لیتے ہیں، اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن کتابی تحریف کا پھر بھی ہمیں ذکر نہیں ملا۔ پانچواں اور آخری سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ لوگوں کی گمراہی کی کئی وجوہات قرآن میں جو ہے بتائی گئی ہیں، کیا آسمانی کتابوں کی تحریف، ہے نا، کتابی تحریف بھی ان میں سے ایک وجہ بتائی گئی ہے؟ کئی جو الگ الگ وجوہات ہے وہ ہم نے دیکھی، اور اس میں کتابی تحریف کا تذکرہ ہمیں پھر بھی نہیں ملا، ہے نا۔ ہاں، البتہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش ادباً یہ کر دوں کہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے میں نے پوری قرآن تو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی نہیں ہے نا، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ ایسی آیتیں ہوں لیکن یہاں پڑھ کر نہیں بتائی گئی، یہ ایک بات۔ دوسری بات، ممکن ہے کہ مجھے بھی یعنی میں نے بھی مس کر دی، ہے نا، مجھے نہیں ملی وہ آیتیں ہونے کے باوجود، تو اگر کسی کو ویسی آیتیں مل جائیں تو پلیز آپ توجہ دلائیے، ٹھیک ہے۔ یہ یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر چونکہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر کمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ آیت وہ دلیل خدا کے لیے، یعنی اگر مجھ سے مس ہو گئی ہے تو پلیز میرے یعنی ہمدرد آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ اسے جو ہے شیئر کر دیجئے، مجھے توجہ دلا دیجئے، ٹھیک ہے، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے، اور اگر یہاں غلطی ہو رہی ہے تو پھر یقیناً اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہم ہر وقت جو ہے تیار ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ تو بہرحال یہ 5 سوالات کے حوالے سے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بہرحال اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر کتابی تحریف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے نا، ان کے کتابی تحریف پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تنقید نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن مجید میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے جو بعض اہل علم سے جب بات چیت ہوئی ہے تو یعنی انہوں نے بھی وہ آیت ہمارے سامنے جو ہے پیش کی، ٹھیک ہے، اور پھر یعنی کہ اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک آیت ہے، لوگ ضرور یعنی کہ اسے لے کر آتے ہیں، اور یعنی اور بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ذہن میں ہیں باتیں، لیکن بہرحال یعنی کہ سسٹمیٹیکلی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ملتی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک آیت یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 لوگ کوٹ کرتے ہیں بعض، ٹھیک ہے۔ میں پھر ایک بار دیکھیے، یہ کوئی ہار اور جیت کی جو ہے مطلب جھگڑے کے اندر، کوئی کمپٹیشن کے اندر ہم یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ ہمارا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید کو ویسا ہی سمجھا جائے، ہے نا، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا، صحابہ اکرام نے سمجھا تھا، اور جو ہمارے سلف ہیں، ہے نا، ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے جس طرح صحیح اس کو سمجھا تھا، اس سمجھ تک ہم پہنچ سکیں، ہے نا، مل جل کر، ہے نا، اور ہر ایک کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہو، ہے نا، میں جیت جاؤں آپ ہار جائیں، یہ ہرگز یعنی کہ ہمارا منشا، ہمارا مدعا نہیں ہے، لوگ کسی کو ہرانا نہیں ہے نا، سب کو جتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ون ون سچویشن ہے اس کے لیے، ہے نا، اور وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ یوں ہی ایسے ہی کچھ بھی، ہے نا، خلط ملط کر کے ہم جو سب جیت جائیں، ایسا نہیں ہے نا، بلکہ وہ حق پر مبنی ہو ہماری جیت، ہے نا۔ تو اس مقصد کے ساتھ میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس آیت کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کوٹ کیا ہے نا، یہ پھر بعد میں بھی یعنی کہ ان کے مطالعے میں یہ آیت آ سکتی ہے کہ ارے بھائی یہاں پر ہاں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابی تحریف کے بارے میں کہا ہے نا، اتنی واضح جو ہے بات ہے نا، ذرا ہم اس پر یعنی کہ غور کر لیں، اس آیت کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فویل للذین، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل جو پورا یعنی کہ غور کرنے کا جو یعنی فوکس کرنے کا ہے نا جو ایریا ہے اس آیت کے اندر، جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں یہاں پر، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ہے نا. تو کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب میں لکھتے ہیں، یا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت یعنی کہ سینسیٹیو یا پھر باریک ہو سکتی ہے یہ بات، ہے نا، غور و فکر کرنے کے لیے، حالانکہ اتنی مطلب کنفیوزنگ کچھ بھی بات اس میں نہیں ہے. دیکھیے، کتاب میں لکھتے ہیں اگر کہنا ہو تو پھر کہیں گے یکتبون فی الکتاب، وہ کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب موجود ہے، آسمانی کتاب ہے، اس میں اگر وہ لکھ رہے ہیں یکتبون فی الکتاب. کیا اللہ تعالیٰ یکتبون فی الکتاب کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں ایسے، ہے نا. اللہ تعالیٰ جس بات کی طرف یعنی کہ توجہ دلا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب لکھتے ہیں، یعنی الگ سے ایک کتاب لکھتے ہیں. اگر آسمانی کتاب میں لکھنے کی بات ہوتی تو پھر یکتبون فی الکتاب اگر کہتے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی. ہاں، کتاب میں لکھنے کی بات بھائی دیکھو کتنی واضح جو ہے اللہ نے بتا دی، لیکن اللہ نے یکتبون فی الکتاب نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فویل للذین یکتبون الکتاب، وہ الگ سے ایک کتاب لکھتے ہیں، ہے نا، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ہے نا. کتاب میں لکھنے کی بات ابھی بھی یہاں پر بھی نہیں ہے. وہ کتاب ایک الگ سے ایک کتاب وہ لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ثم یقولون، پھر وہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے نا. یہ اس طرح سے کہتے ہیں، لکھتے ہیں ایک الگ کتاب اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. ٹھیک ہے، کہ پھر وہ مطلب کیوں کرتے ہیں ایسے، تاکہ اسے تھوڑی سی قیمت پر جو ہے وہ بیچ ڈالیں، ان کا جو ہے کچھ فائدہ ہو جائے. وہ بہت تھوڑی سی قیمت ہے نا جس کے اوپر وہ یہ چیزوں کو جو ہے بیچتے ہیں، اللہ کے نام سے جو ہے جھوٹ باندھتے ہیں. تو یہ ساتھیوں یہ ہے یعنی وہ ایک آیت ہے نا جو لوگ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ رہی اس کی یعنی کہ سمپل سی جو ہے وضاحت ہے. میں آپ سے ادباً پھر یہ بات کی گزارش کرتا ہوں، آپ جو اہل علم ہیں آپ وہاں سے اس کو یعنی کہ ویریفائی کریے، چیک کریے. آپ عربی لغت کے جو ماہرین ہیں آپ ان سے اس بات کو جو ہے کراس چیک کریے اور ویریفائی کریے. ٹھیک ہے، کارپس آف دا قرآن ہوتی ہے یا لغوی معنی قرآن مجید کے جہاں جہاں پر بھی کسی ویب سائٹ پر کسی کتاب کے اندر جو ہے یعنی آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں سے جا کر یعنی ڈائریکٹلی آپ متن کو لیجئے یا الفاظ کو لیجئے اور پھر آپ اس سے یعنی کہ آپ ویریفائی کریے، کراس چیک کریے. ٹھیک ہے، مطمئن ہونے کے بعد ہی آپ اس بات کو مانیے گا، ورنہ مطلب یہ بات جو ہے اپنے آپ میں بہت واضح ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یکتبون فی الکتاب کی بات ابھی بھی یعنی ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے یعنی کہ اہم ترین بات ہے سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک یعنی کہ بہت رائل ہے نا انداز اختیار کر رہا ہے اہل کتاب سے جو ہے بات کرنے کا، ان کو دعوت دینے کا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اللہ کی نازل کی ہوئی آسمانی کتابوں کے اوپر کہیں کوئی ایک حرف آنے والی بات، کوئی ایک تنقید کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. ٹھیک ہے، اچھا اس سے اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر دیکھیے دراصل لوگ یعنی میں بالخصوص مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پھر ان جنرل میں دوسروں کی بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سابق آسمانی کتابوں کی طرف جانے سے کیوں ڈرتے ہیں، ہے نا. اس کی ایک وجہ، ایک امپورٹنٹ وجہ میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں، اور بھی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک بنیادی اور اہم ترین وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں
کہ کہیں اگر ان کتابوں میں، سابق آسمانی کتابوں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اسکالرز خود اس بات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کتابیں اب اپنی اصل حالت میں نہیں رہی، ہے نا. مثلا ہندو اسکالرز ہیں، وہ لوگ ویدوں کے بارے میں اور اپنشدوں کے بارے میں اور ایسی مطلب جو ہولی اور اسکرپچرز ہیں یا کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہندو اسکالرز بعض خود کہتے ہیں کہ وہ اب اپنی اصل حالت میں نہیں رہی، ٹھیک ہے. اسی طرح بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں جو جوز کے جو اسکالرز ہیں وہ لوگ خود کہتے ہیں، ہے نا. اور بائبل کی جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کرسچن اسکالرز خود کہتے ہیں کہ وہ کتاب اب اپنی اصل حالت میں نہیں رہی، بلکہ ان کے پاس تو کب کون سی چیز کہاں پر جو ہے مطلب چینج ہوئی، ٹھیک ہے، وہ باضابطہ مطلب ریکارڈڈ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے کون سی میٹنگ میں، کون سے کنونشن میں جو ہے کون سی چیز جو ہے تبدیل کی گئی، کیا نکالا گیا، کیا پھر اس کی جگہ پر جو ہے رکھا گیا، ہے نا. تو یہ خود ان کے پاس، یعنی ان کے اسکالرز یہ اگرچہ کہ کہتے ہیں، ہے نا. یہ ایک حقیقت ہونے کی وجہ سے اب مسلمانوں کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر لوگوں نے پھر وہاں پر شرکیہ باتیں لکھ دی ہیں تو پھر ان کتابوں کی طرف لوٹنے کا اور پھر انہی کتابوں کو مطالعہ کرنے کا، ان کی تعریف کرنے کا، پھر ان پر ایمان لانے کی بات کرنے کا، ہے نا. کیونکہ یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4-5 جمعہ پہلے کی ہے نا. بالکل یہ گفتگو جب شروع ہو رہی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں سابق کتابوں پر ایمان لانا ہے، مسلمانوں کو سابق ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے نا. اور پھر اس ایمان کا اعلان بھی کرنا ہے، پبلکلی اعلان کرنا ہے، سارے مسلمانوں کو کرنا ہے. اور اگر نہیں کریں گے، کوئی ایک کتاب کے ساتھ بھی اگر یعنی کہ ایک غلط معاملہ اگر کریں گے، نہیں ماننے کا اگر معاملہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر پکڑے گا، ہے نا. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ہے نا. اب پھر بھی اس کے باوجود اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ بھئی اگر وہاں شرک ہوا تو پھر وہ کتابوں کو تصدیق کرنے کا مطلب شرک کی تصدیق ہو جائے گا، اور پھر وہ کتابوں کی طرف لوگوں کو یعنی کہ ان کی توجہ دلانے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ بھائی پھر وہ لوگ جائیں گے اور اگر واقعی میں پڑھیں گے ان کو شرک ملے گا تو پھر وہ شرک کریں گے، وہ شرک پر اور جم جائیں گے، ہے نا. اور پھر کیا ہوگا؟ شرک پر جم جانے کا مطلب یعنی اصل میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، وہ بیڈ بیہیویئر کی طرف جائیں گے، ہے نا. اور ایک خدا کو ماننے کا، ایک پرمیشور کو، ایک یعنی کہ سپریم گاڈ یہوہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان یعنی کہ اس کی مرضی کے مطابق، ہے نا، اپنی مرضی کو ڈھال لے گا، وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا، گڈ بیہیویئر اس کے اندر آئے گا. یہ پورا یعنی کہ جتنا یہ کانسیپچل یہ جو ڈسکشن ہے یہ پورا انسان کے بیہیویئر کو چونکہ یہ ایڈریس کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے، اسی لیے یہ سارا ہوتا ہے. اب اگر وہاں شرک ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ شرک کے اندر جو ہے اور زیادہ ڈوب جائیں گے. لہٰذا مطلب یعنی احتیاط کرو، اب ان کتابوں کا نام مت لو. ایسا لوگوں کے اندر یہ جو ہے رویہ آیا ہے. خیال بڑا یعنی کہ مخلصانہ اور اچھا خیال ہے، شرک سے روکنے کے لیے ہی یعنی کہ یہ خیال اختیار کیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن یعنی کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز دیکھیے جب ہم سوچتے ہیں اور لاجیکلی یعنی کہ وہ بات ایک دم اپیل کرتی ہے، واجبی لگتی ہے نا، بڑی یعنی اپروپریٹ لگتی ہے، تو ہمیں مومن ہونے کی حیثیت سے ایک کام یعنی کہ وہ پورا لاجک، کیونکہ سوچنا چاہیے، عقل کا پورا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، ہے نا. لیکن جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ذرا قرآن اور حدیث سے اسے پہلے ہم چیک کر لیں کہ بھی اتنا غور و فکر کر کے میں نے اپنا دماغ لڑا کے، ہے نا، یہ نتیجہ پایا ہے، اس نتیجے پر پہنچا ہوں، تو کیا یہ قرآن مجید سے میچ یعنی قرآن اس کو اٹیسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ کہیں حدیث میں اس کا اٹیسٹیشن ہے یا نہیں؟ یہ کون کرنا ہے؟ یہ وہی کرنا ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہے نا. ورنہ پھر مطلب لوگ جو چاہیں وہ سوچ لیں، وہ کہہ دیں، ہے نا، کہیں اور سے یعنی وہ ویریفائی کرنے کے اپنے آپ کو مکلف نہیں پاتے، ٹھیک ہے. وہ بس ان کو سمجھ میں آ گیا، وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن عزیز ساتھیو، ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مومن ہیں. میں اور آپ مومن ہیں، ہم آستھک ہیں، ہے نا. پرمیشور میں ہماری آستھا ہے، اللہ کے اندر ہمارا ایمان ہے. تو پھر کوئی بھی نتیجے پر بہت غور و فکر کے بعد پہنچنے کے باوجود، ہے نا، اس پر عمل پیرا ہونے سے پہلے قرآن مجید سے اسے ہم چیک کر لیں، ہے نا. تو اب یہاں پر آئیے، دیکھیے وہاں شرک لکھا ہوا ہوگا، ہے نا، لہٰذا مطلب ہم ان کتابوں کی طرف نہیں جا سکتے. اور پھر اب سمجھ میں بھی نہیں آ رہا یعنی اللہ کے ان واضح احکامات کا کیا کریں. اللہ نے کہا ساری کتابوں پر ایمان لانا، ایمان لا لیے، ہاں میں مانتا ہوں بول کے اب خاموش بیٹھ گئے، ہے نا. اس کی وجہ
اللہ تعالیٰ نے کیوں ایمان لانے کا جو ہے اتنا یعنی اس کو اپنے ایمان کے جو ہے اصل میں رکھا، یہ فروع کے اندر نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، کوئی سپلیمنٹری چیزیں نہیں ہیں ایمان کی، ہاں چلو ایڈیشنل یہ بھی مان لیا تو چلو اور ایمان زیادہ بہتر ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ ایمان کی اصل میں ہے۔ اور پھر اب ایمان کا اعلان وہ بیچارے مطلب کر نہیں پا رہے، مسلمانوں کی میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی سابق آسمانی کتابوں پر اپنے ایمان کا اعلان پبلکلی اپنے مدعو کے سامنے وہ نہیں کرتے، تو قرآن کی آیتوں کا کیا کریں جو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لاجک ہے نا، یہ لاجک آڑے آتی ہے کہ بھائی نہیں، اگر وہ کتابوں میں شرک ہوا تو ہم کیسے ان کو اٹیسٹ کر دیں، ہم کیسے مطلب ان پر ایمان لانے کی بات کر دیں، یعنی وہ آج کی کتاب کی جو ہے بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جس زمانے میں جب نازل ہوئی تھی اپنی پیور اینڈ پریسٹین فارم میں تھی، ہے نا، ان کتابوں کی بات ہو رہی ہے، ہم ایمان بھی انہی پر لاتے ہیں، آج کی کتابوں سے جو ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر پھر ہے لینا دینا تو پھر وہ کون سا والا ہے؟ وہ بس سملیرٹی کچھ بتا دی، توحید کی بتا دی، حضور کی پیشن گوئی بتا دی، ہے نا، اور پھر ان کو وہاں سے کنورٹ کر لینا، ہے نا، ان کا دھرم پریورتن کر لینا، اور وہ کتاب پھر بہرحال چھڑوا دینا، ہے نا، اور پھر قرآن منوا لینا، ایکسیپٹ کروا دینا، اور یعنی ان کا پرانا جو دھرم تھا اس سے چھڑوا دینا اور یہ اسلام دھرم منوا دینا، ہے نا، قبول کروا دینا، یہ یعنی سارا اورینٹیشن جو ہے لوگوں کا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیز ساتھیو، یہ جو یعنی کہ ایک ڈاؤٹ ہے نا ہمیں پریشان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے ایڈریس کیا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سورہ مومنون ہے، سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 117 117، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی whosoever یدعو پکارتا ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر اور کسی معبود کو، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اپنے اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لا برہان لہ بہ، یہ یونیورسل ڈکلیریشن ہے، یہ یونیورسل ڈکلیریشن ہے۔ ومئی، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، whosoever، جو کوئی بھی ہو، ومئی یدعو پکارتا ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخرہ اور کوئی معبود اور کوئی دوسرا معبود، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس یعنی معبود کو، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اے مسلمانوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، یعنی کسی اور آسمانی کتاب کو اگر کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے آج تک، یعنی مسلمانوں میں تو وہ ہیں جو کمپیریٹیو اسکرپچرز کے جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں یا اسکالرز ہیں، پڑھ رہے ہیں، ویدوں کو پڑھ رہے ہیں، اپنشدوں کو پڑھ رہے ہیں، گیتا پڑھ رہے ہیں، ہولی بائبل کو پڑھ رہے ہیں، ہے نا، کچھ نالج ہے ان کو قرآن کے علاوہ، یعنی یہ سابق آسمانی کتابوں کی کچھ نالج ہے۔ لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے جس سے اگر ہم نے ٹھیک سے اگر سمجھ لیا تو پھر یعنی اگر کسی نے کوئی آسمانی کتاب قرآن سے پہلے والی اگر نہیں بھی پڑھی ہے، دیکھی تک نہیں ہے زندگی میں، ایک بار نظر بھی اگر اس پر نہیں ڈالی ہے، تو کیا یہ اس کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب، آپ کا اللہ ہے نا، جسے آپ معبود حقیقی مانتے ہیں، وہ اپنے کلام میں یہ اطلاع دے رہا ہے کہ لا برہانہ لہو بھی، کسی کے پاس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ پھر اللہ پر ایمان کا مطلب ہی کیا پھر باقی رہ جاتا ہے اگر پھر اللہ کی یہ بات ہم مانتے نہیں ہیں؟ ہمیں پھر بھی اگر ڈر لگا رہتا ہے، پھر بھی ڈاؤٹ ہے، پھر بھی سسپیکٹ ہے، شک ہے، اللہ کا کہنا آپ کے لیے اور میرے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہونا چاہیے نا، بغیر کوئی کتاب کو دیکھے، یعنی اس بات کا اطمینان کہ کسی کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جا کر دیکھیں گے تو توحید ہی ملے گی، ایک ایشور واد ہی ملے گا، ایک اوپر والے کی اپاسنا کی بات ہی آپ کو ملے گی، اور شرک کا آپ کو کھنڈن ملے گا، ہے نا، اس ایک اوپر والے کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے بارے میں آپ کو کھنڈن ہی ملے گا۔ ہاں، رسپیکٹ کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا، ان کی اتباع کرنے کا، ان کی تعریف کرنے کی بات آپ کو ملے گی۔ شرک کرنے کی، عبادت کے اندر جو ہے کسی اور کو شریک کرنے کی بات آپ کو ہرگز نہیں ملے گی، نہیں مل سکتی۔ اگر مل گئی تو پھر قرآن جھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ، اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ پھر یہ یعنی یہاں یہ سسپیکٹ ہو جائے گا، اگر وہاں کوئی آپ کو بات ملی
تو پھر یعنی اللہ کی بات غلط ہو جائے گی نعوذ باللہ، اور پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پھر قرآن جو ہے یعنی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ اللہ کے علاوہ ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ملتا، اس میں کانٹرڈکشنز ملتے، اس میں غلط باتیں مل جاتی۔ اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے نا، تو پھر اللہ کی اس بات کو مسلمانوں کو جو ہے مان لینا چاہیے، ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے لا برہان لہ بہ، ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ساتھیوں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت کے سن لینے کے سمجھ لینے کے بعد پھر اب اگر کوئی یہ شک کرتا ہے کہ نہیں ان کتابوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے شرک لکھا ہوا ہوگا، تو پھر یعنی وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ہے نا، کیونکہ اتنی واضح بات کا پھر وہ جو ہے انکار کر رہا ہے، وہ شک میں پڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کے معاملے میں آپ شک میں پڑ جائیں گے، ہے نا، پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اسے پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے پھر اسلام کے اندر جو ہے ایمان کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ یہ اتنی سنگین بات ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو عزیز ساتھیوں نہیں ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اسکالرز ہیں سابق آسمانی کتابوں کے، وہ ویدوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنشدوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بھگوت گیتا کا، یہ یعنی کلام الہی کے نام سے ہماری جو ہندو قوم ہے ان کے پاس پائے جانے والی یہ آسمانی کتابیں مانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی کہا، ٹھیک ہے، میں کوئی بہت بڑا اسکالر تو نہیں ہوں ان سابق کتابوں کا، لیکن تھوڑی بہت جو میری اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی روشنی میں میری اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بات مطلب محسوس ہوتی ہے نا، یہ علامتیں وہاں پر نظر آتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے نا۔ اور ان کے علاوہ پھر بہت ساری تو وہ خود کہتے ہیں، جیسے پران ہے تو پرانوں کو کلام الہی کوئی ہندو خود نہیں کہتا، ہاں ہولی ہیں، مقدس ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں کی لکھی ہوئی ہیں تو وہ ان کو بہت زیادہ مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا کلیم ہے ہی نہیں سرے سے کہ وہ بھی جو ہے کلام الہی ہے نا۔ اور اسی طرح سے جو مہابھارت ہے، رامائن ہے، تو اس پر کوئی کلیم نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیوائن جو ہے کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ اتہاس، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ہسٹری ہے نا، ہمارا اتہاس ہے، بھارت کا اتہاس ہے، تو وہ اتہاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی کہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو جوز اور کرسچنز جو ہیں وہ ہولی بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اسے وہ کلام الہی مانتے ہیں۔ تو جی ساتھیوں، وہاں آپ کو شرک کی کوئی دلیل نہیں ملے گی، آپ جب خود جا کر، یعنی یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بھئی اللہ نے اطلاع دے دی، ہمارا دل مطمئن ہو گیا، ہے نا، لیکن پھر آپ آگے جا کر یعنی اسٹڈی کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، ذرا پڑھیں، ہے نا، کیونکہ ان کتابوں سے میرا اور آپ کا بھی راست جو ہے تعلق ہے۔ اور جب ہم کلمہ سوا کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، ہے نا، کامن پوائنٹ کی طرف بلانے والے ہیں، تو پھر وہاں پر ہے کامن پوائنٹ، ہے نا، ہے تبھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اہل کتاب کو بلاؤ اس، ہے نا، پوائنٹ کی طرف جو ان کے اور ہمارے درمیان میں کامن ہے۔ تو یہ ساتھیوں، یہ ایک بہت یعنی کہ امپورٹنٹ اس کا جو ہے پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈر ہے مسلمانوں میں جینیونلی، یعنی پورے کیا بولنا چاہیے، سچائی کے ساتھ میں، سنسیریٹی کے ساتھ میں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہاں اگر شرک ہو گیا، ہے نا، لکھا ہوا، تو پھر یعنی کیا بات ہو جائے گی، ہے نا، یہ پورا یعنی کہ خلاف قرآن، خلاف اسلام جو ہے بات ہو جائے گی، ایسا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری ہمیں دی ہے کہ وہاں پر جو ہے شرک کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لا برہان لہ بہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے قرآن مجید میں سابق آسمانی کتابوں کے سلسلے میں دراصل کہا کیا ہے نا، تو اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے نا، اس وقت جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک ہے سابق آسمانی کتابوں کی تعریف، یعنی پچھلے 3 جمعوں سے ہم جو سن رہے ہیں کہ کرٹیسزم سابق آسمانی کتابوں کا قرآن مجید میں نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہے نا، ان کی تکذیب نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا، اور گمراہی کی الگ الگ وجوہات اور اس کی جو ہے وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی کہ وہ قولی ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، ہے نا، اس طرح سے مطلب لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنقید نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ تعریف آپ کو سابق آسمانی کتابوں کی قرآن مجید میں ملے گی، ہے نا، تعریف ملے گی۔ اور پھر ان کتابوں کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو جو ہے قرآن مجید میں ملے گا،
یعنی وہ کتابوں کو کینسل کر کے انہیں چھوڑ دینے کی بات آپ کو نہیں ملی. آپ کو الٹا کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اپنی کتابیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی یعنی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے تورات ہے، تورات کے حوالے سے سورہ مائدہ، یہ سورہ نمبر 5 ہے اور اس کی آیت نمبر 44 ابھی میں آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. ساتھیوں یہ بھی ایک بات یعنی بیک گراؤنڈ میں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں. سورہ مائدہ کب نازل ہوئی؟ سورہ مائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور میں، بالکل آخری صورتوں میں نازل ہونے والی صورت ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام جس کو ری انٹروڈیوس، جس کو ریمائنڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کرنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ پورا یعنی کہ آپ کی یہ نبوت کا جو اعلان کرنے کے بعد سے پھر آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک کا جو وقت ہے 23 سال کا، اب یہ بالکل 23 سال کے اختتام کی بات ہو رہی ہے. یعنی دین اسلام مکمل ہونے پر ہے، بالکل کمپلیٹ ہونے پر ہے. قرآن مجید کا نزول مکمل ہونے پر ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہونے پر ہے. اور ایسے موقع پر ہے نا جہاں پر ہماری لاجک پوری کی پوری یہ کہتی ہے کہ بھائی اب قرآن مکمل ہو گیا، اب وہ کتابوں کی اگرچہ کہ کچھ اب تک ضرورت باقی کچھ رہی ہوگی، اب بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اب چھوڑ دو اور اب قرآن کو اختیار کر لو، ہے نا. یہ ہماری لاجک کہتی ہے اور ہمارے لوگ بھی مطلب یہی باتیں کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 45، انا انزلنا التوراۃ، یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت اور نور باقی ہے، یا اس میں ہدایت اور نور ہے. تو تورات کی تعریف ہو رہی ہے یا تورات کے بارے میں کچھ خامیاں، کچھ برائیاں، کچھ کمیاں، کچھ کرٹیسزم جو ہے بیان کیا جا رہا ہے نا. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تورات کی تعریف یعنی اللہ قرآن سے پہلے جو نازل ہونے والی کتاب ہے اس میں سے تورات کا نام لے کر ہے نا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور. ٹھیک ہے، یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں پھر یعنی اور ذرا کچھ آیتیں ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ مائدہ کے اندر یعنی آیت نمبر 46 یعنی ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی آیت کے اندر وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ان کے بالکل پیچھے ہی ہے نا، ان کے فٹ سٹیپس کے اندر ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی جیزس سن آف میری دا مسایا جو ہیں ہے نا، المسیح جو ہیں، ان کو ہم نے بھیجا مصدقا لما بین یدی من التورات، تو تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے آیا اس کی تصدیق کرتے ہوئے. انہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کتنی کلیئر ہو جاتی ہے. دیکھیے جوز ایک گروپ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، ان کی شریعت پر جو ہے وہ قائم ہے، تورات ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود ہے. ان کے بالکل پیچھے ہے نا تھوڑے وقت کے تھوڑے عرصے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ تورات کی تکذیب کر رہے ہیں، تورات کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ تورات کی جو ہے تصدیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، آیت کنٹینیو ہو رہی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور نور ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور انجیل بھی کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کی تصدیق کر رہی ہے، تورات کا جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. انجیل کی تعریف ہوئی، تورات کی تعریف ہوئی. سابق آسمانی کتابوں کے سلسلے میں اللہ کا یہ رویہ ہے کہ وہ ہے نا تکذیب نہیں کرتا، وہ جھٹلاتا نہیں ہے سابق آسمانی کتابوں کو، وہ ان کی جو ہے یعنی کہ تذلیل نہیں کرتا ہے نا، تضحیق نہیں کرتا، مذاق نہیں اڑاتا ہے نا، کرٹیسائز نہیں کرتا، بلکہ ان کی تعریف کرتا ہے. اور پھر ایک آخری آیت اس حوالے سے آپ دیکھیں، وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. یہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 91 ہے اس کی. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنے کا جو ہے حق تھا. ٹھیک ہے، اور کیا کہا انہوں نے؟ جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر کوئی کلام ولام نازل نہیں کیا، کچھ بھی نازل نہیں کیا.
ہے نا. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کچھ بھی اللہ نے کسی بشر پہ جو ہے نازل نہیں کیا. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یا ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جسے موسیٰ جو ہے لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام. نورا وہدی للناس، نور ہے، روشنی ہے اور ہدایت ہے انسانوں کے لیے. کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب کسی بندے پر نازل نہیں کی، کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان کو جواب میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے تورات دی تھی، ہے نا، جو کتاب کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جو نور ہے اور ہدایت ہے، پھر وہ کس نے دی؟ یعنی کوئی بیسس ہے تمہارے اس یعنی کتاب کو جھٹلانے کا؟ تورات کی تعریف کرتے ہوئے، اسے نور اور ہدایت کرتے ہوئے، کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مطلب تورات نازل کرنے والا رب ہی یہ نازل کر رہا ہے قرآن کو، ہے نا. جس پروردگار نے وید نازل کیے وہ اسی نے قرآن کو بھیجا ہے نا. جس نے اپنشد کو اتارا ہے، ان کا اوترن کیا ہے، اسی نے جو ہے پھر بعد کی کتابوں کو بھی اسی نے دیا ہے. یہ ہے رشتہ جوڑتے ہوئے کتابوں کی، سابق کتابوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ بھئی دیکھیے الٹیمیٹ پرنسپل کیا نکل کر آتا ہے، ساری کتابیں آسمانی وہ اللہ ہی کی ہیں. تو پھر کیا جواز ہے کہ بھئی مطلب ہم کسی کوئی یعنی پرانی کتاب ہو یا بعد میں آنے والی، ہم جہاں تک مان کر بیٹھے ہوئے اس کے بعد آنے والی کتاب سے ہم کوئی بیر رکھیں، اسے ہم جھٹلائیں، اس سے کوئی دشمنی رکھیں، ہے نا، اسے جھٹلائیں، اس کا انکار کریں؟ نہیں، بلکہ اپروچ ہے نا گلوبل یونٹی کا جو فاؤنڈیشن ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا ہے کہ ساری کتابوں کو سب مانیں گے، ہے نا، اور سارے پیغمبروں کو سب مانیں گے. اور پھر اپنی آخری کتاب کے اندر اور اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے کمپلسری کر دیا. کوئی مانے نہ، کیونکہ ماننے میں پھر آزادی ہے نا، ماننا چاہیں گے تو مانیں گے، نہیں ماننا چاہیں گے تو پھر نہیں مانیں گے. وہ تو خیر آزادی ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یہ چاہے تو مانو یا نہیں مانو، ٹھیک ہے. لیکن جو حق ہے وہ تو پھر یہی ہے نا. اور پھر جو کوئی اس حق کو سوچ سمجھ کر ہے نا دیکھتا ہے تو پھر وہ اسے تسلیم کرتا ہے، وہ اسے اختیار کرتا ہے. وہ اختیار کرنے سے پھر ہے نا روابط دوبارہ سے جو ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے جو رشتے ہیں وہ دوبارہ سے جڑتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، ہے نا. لوگوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی، ہے نا، انسانیت کے جذبات جو ہے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد امن، ہے نا، دنیا میں جو ہے امن قائم ہوتا ہے. اسی امن کو شانتی بھی کہتے ہیں، ہے نا، جس کی ہمارے ہندو بھائی لگاتار اپنی پرارتھناؤں کے اندر دعا کرتے ہیں، ہے نا، اوم شانتی 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 ہی. اور ہم اسے عربی کے اندر اسلام کہتے ہیں کہ بھئی پیس، ہے نا، وہ رویہ جس کی وجہ سے ہر جگہ پر پیس آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیس کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہے نا صحیح جد و جہد جو ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر اسے قبول کرنے کی، پھر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.